نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ساری دنیا کے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بہت کماتے ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی، دن رات کام کر کر کے ایک کر دیا ہے لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی، روزے بھی رکھتے ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے کہ برکت روٹھ کر ہمارے دروازے سے کہیں دور چلی گئی ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آخر آپ کے گھروں سے برکت روٹھ کر کیوں چلی گئی ہے۔ اتنا کمانے کے باوجود، نماز روزہ تلاوت قرآن کرنے کے باوجود ہمارے گھروں سے برکت کیوں چلی گئی ہے۔ آج کے اس بیان میں واضح طور پر بتاؤں گی، آپ کے اس درد دل کا علاج کروں گی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور آپ کس ملک اور کس شہر سے ہمارے بیانات سنتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے سے یہ بھی بتائیے تاکہ ہمیں اور موٹیویشن مل سکے، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کس موضوع پر بیان چاہیے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہو آپ کمنٹ باکس کے ذریعے سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دینے سے پہلے، آپ کی اس مشکل کو حل کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں ایک رہنمائی دینا چاہوں گی۔ میں یہاں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ اگر گھر بیٹھے قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنا چاہتی ہیں، تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہتی ہیں، یا پھر عالمہ کا کورس کرنا چاہتی ہیں، تو سیدہ منت قادری کا آن لائن درس نظامی کورس آپ پرچیز کر سکتی ہیں اور ایڈمیشن لے کر کے عالمہ کی پڑھائی مکمل طور پر حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ موقع صرف اور صرف خواتین کے لیے ہے، بچیاں ہوں، چاہے بزرگ خواتین ہو، چاہے نوجوان خواتین ہو، ہر طرح کی خواتین کے لیے یہ موقع ہے۔ آپ گھر بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت سیکھیں، قرآن پاک صحیح مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دیا گیا، اور قرآن پاک کو سیکھنا اور ضروریات دین کے مسائل سیکھنا یہ اہم فرائض میں سے ہے۔ لہٰذا آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے آن لائن درس نظامی کورس سے ضرور جڑیں۔ آپ سبھی ڈسکرپشن باکس پر ہمارے نمبر پا سکتے ہیں اور ہم سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب میں اپنی ٹاپک کی طرف آنا چاہوں گی۔ آج ساری دنیا کے لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بہت کماتے ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی برکت نہیں ہوتی۔ تو میں کہتی ہوں کہ برکت اس وقت تک گھر میں نہیں ہوتی جب تک رحمت کے فرشتے گھروں میں نازل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے اس گھر میں برکت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں یہاں برکت کی بات کر رہی تھی اور رحمت کے فرشتوں کا ذکر کرنے لگ گئی، آخر برکت کا رحمت کے فرشتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ جس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے اس گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے تبھی گھر کے اندر برکت ہوگی، رحمت کے فرشتے گھر میں نہ آئیں تو برکت ہو نہیں سکتی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ رحمت کے فرشتے کن گھروں سے چلے جاتے ہیں، کن گھروں سے نکل جاتے ہیں؟ اگر آپ کو پتا نہیں تو میں بتانا چاہوں گی۔ تفسیر روح البیان شریف کے اندر ایک بات ذکر کی گئی ہے، آج کل کی عورتیں باہر بھی جب نکلتی ہیں تو سر پر دوپٹہ نہیں اوڑھتی، اوڑھنی نہیں اوڑھتی۔ جب باہر یہ حال ہے، جب گھر کے باہر سروں پر دوپٹہ نہیں رکھتی، جسم پر دوپٹہ نہیں ہوتا، تو آپ سوچے ذرا وہ عورتیں جو گھر کے باہر پردہ نہیں کرتی، گھر کے باہر دوپٹہ نہیں اوڑھتی، وہ بھلا گھر کے اندر کیا خاک دوپٹہ اوڑھیں گی؟ حالانکہ تقویٰ تو یہ ہے کہ عورت اگر گھر میں اکیلی بھی ہو تو بھی کم سے کم وہ اپنے سر پر چادر اوڑھے رہے، کیونکہ جب کوئی گھر میں نہیں ہوتا اس وقت بھی اللہ کے فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کا احترام کریں، کم سے کم فرشتوں کے احترام میں ہی اپنے سر کے بالوں کو چھپائے رکھیں۔ یہ عورت کے با حیا ہونے کی علامت ہے، اور عورت اگر بے حیا ہو جائے تو معاشرہ
بھی معاشرے سے حیا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنی عورتوں کو قید میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم قید نہیں رکھتے، ہم قید نہیں کرتے، بلکہ ہم تو انہیں آزاد کرتے ہیں، ہم تو انہیں غیروں کی نظروں کے پڑھنے سے آزاد کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عورتیں بازاروں میں کھلی گھومیں۔ ہم تو بازاروں میں بیٹھ کر کھانا بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے پسند نہیں کرتے کہ جس پلیٹ کا کھانا ہمارے پیٹ کے اندر جا رہا ہے اس پر لوگوں کی نظریں پڑ رہی ہیں، تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس کھانے کو کھائیں۔ تو آپ سوچیں ذرا، جس کی طبیعت میں اتنی نفاست ہو کہ اپنے کھانے پر لوگوں کی نظر پڑنا گوارا نہ کرے، جو یہ سوچتا ہو کہ ہمارا کھانا جو ہم کھا رہے ہیں وہ تو ہضم بھی ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اگر اس پر کسی کی نظر پڑے تو ہمیں یہ منظور نہیں۔ تو جو عورت ہماری زندگی بھر کی ساتھی ہے، ہمارے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنے والی ہے، اس پر اگر لوگوں کی نظریں پڑے تو ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بے غیرتی ہے، یہ تو بے حیا لوگوں کا کام ہے، یہ وہ اپنی عورتوں کو نمائش بناتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو عورت کا مقام بہت بڑا ہے، عورت کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہم عورتوں کو نمائش نہیں بناتے، انہیں چھپا کر رکھتے ہیں۔ وہ قیمتی چیز ہیں، انہیں دوسروں کی نظروں سے بچائے رکھتے ہیں۔ میں تفسیر روح البیان کا ذکر کر رہی تھی کہ رحمت کے فرشتے کس جگہ سے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آج آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کے لیے آتش کدہ تیار کروایا، بہت بڑی اور بہت خوفناک آگ جلوائی، اس آتش کدہ کو تقریباً مہینوں تک بھڑکایا گیا، مہینوں تک جلایا گیا، لکڑیاں اس میں ڈالی گئی۔ وہ آتش کدہ تقریباً 80 گز اتنا بڑا تھا، اور ہر کوئی اس میں لکڑیاں لا کر ڈالتا، کوئلے لا کر ڈالتا، ایندھن لا کر ڈالتا، حتیٰ کہ عورتیں تو یہ منتیں مان لیتی کہ میرے بچے کو اگر شفا مل جائے گی، میری یہ مراد اگر پوری ہو جائے گی تو میں چرخہ کاٹ کر جو رقم اس سے میرے ہاتھ آئے گی وہ سب کا سب میں ابراہیم کو جلانے کے لیے خرچ کر دوں گی، ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں خرید کر کے لاؤں گی۔ اللہ اکبر! یہ عالم تھا۔ جب آگ کئی دنوں تک بھڑکتی رہی تو نمرود نے یہ سوچا کہ اب اس آگ کے سامنے کون جائے گا جو ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے، اس آگ کے اندر اب ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے۔ اس وقت شیطان ملعون نے انسانوں کو منجنیق بنانا سکھایا، جسے ہم اپنی زبان میں گلیل کہتے ہیں۔ منجنیق جسے گلیل کہا جاتا ہے، اس کے اندر پتھر رکھ کر اسے کھینچا جاتا ہے۔ اس کی رسی کو جتنی زور سے کھینچیں گے وہ پتھر اتنی دور جا کر کے لگے گا، اسے منجنیق کہتے ہیں۔ یہ شیطان نے آ کر کے اس وقت کے لوگوں کو منجنیق بنانا سکھایا اور اسے بتایا کہ اس جگہ پر ابراہیم کو رکھنا اور اسے رسی کو کھینچنا، جب رسی کو کھینچو گے تو ابراہیم دور سے ہی جا کر آگ کے اندر گر پڑے گا۔ جب منجنیق بنا لی گئی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور رسی کھینچی گئی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے۔ لیکن آپ کو آگ میں ڈالے جانے سے کئی دنوں پہلے سے ان لوگوں نے مشق کرنا شروع کر دیا تھا، پریکٹس کر رہے تھے۔ ہر دن رسی کھینچ کر دیکھتے تو رسی کھینچ جایا کرتی تھی، لیکن جب وہ دن آ گیا، آخرکار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا وقت آ گیا تو فرشتوں نے آہ و فغاں کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ، ایک ہی تو تیرا بندہ ہے اس روئے زمین پر جو تیرا نام لیتا ہے، اسے بھی جلا دیا جائے گا تو تیرا نام کون لے گا؟ ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دے دے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اجازت دے دی، کہا جاؤ، جا کر کے مدد کرو تم جس طرح کر سکتے ہو۔ ادھر نمرود کے لوگ رسی کھینچ رہے تھے اور ادھر سے اللہ کے رحمت کے فرشتے رسی کھینچ رہے تھے۔ فرشتوں کی طاقت کے سامنے بھلا ان نمرودیوں کی طاقت جیت سکتی تھی کبھی؟ ان لوگوں نے کہا کل تک تو یہ رسی آسانی سے کھنچ جا رہی تھی، لیکن آج کیوں نہیں کھنچتی؟ تو اس وقت شیطان ایک بڈھے کی شکل میں آیا اور کہا رسی ابھی کھنچ جائے گی، ذرا چند عورتوں کو تو بلاؤ۔ جب عورتیں بلائی گئیں تو اس شیطان نے ان سے کہا کہ ان عورتوں سے کہیں کہ اپنے دوپٹے سروں سے اتار دے۔ جب عورتوں نے دوپٹہ سروں سے اتارا ہے تو رسی کھنچ گئی۔ اللہ اکبر! فرشتوں کی طاقت کام نہ آئی، فرشتے روٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گر گئے۔ لوگوں نے پوچھا حیرت کی بات ہے، اب تک تو رسی کھنچ نہیں رہی تھی، اتنی طاقت لگائی گئی لیکن رسی نہیں کھنچ رہی تھی، چند عورتوں نے آ کر دوپٹہ کیا ہٹا دیا، رسی کھنچ گئی۔ اس وقت شیطان نے بتایا کہ تم اس طرف سے
रस्सी खींच रहे थे, उस तरफ से अल्लाह के रहमत के फरिश्ते रस्सी खींच रहे थे, लेकिन औरतों ने जैसे ही अपने सर को नंगा कर दिया, रहमत के फरिश्ते फौरन चले गए। क्या इससे बड़ी भी कोई दलील चाहिए कि आपके घरों में बरकत क्यों नहीं होती? क्या इससे भी बड़ी कोई दलील चाहिए कि औरतों के नंगे सर रहने की वजह से रहमत के फरिश्ते घरों से चले जाते हैं? और जब घरों के अंदर रहमत के फरिश्ते ही नहीं आएंगे तो बरकतें लेकर कौन आएगा? आखिर बरकत लाने वाले रहमत के फरिश्ते ही तो हैं। अब आप सोचिए, अल्लाह का पैगंबर जहाँ है, जहाँ खलील मौजूद हैं, जहाँ अल्लाह के नबी मौजूद हैं, वहाँ से रहमत के फरिश्ते क्यों गए? सिर्फ औरतों के सरों को नंगा कर देने की वजह से चले गए। नबी की मौजूदगी में भी अगर औरतें सर नंगा कर दें तो रहमत के फरिश्ते वहाँ से चले जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, हम और आप कहते हैं कि घरों में बरकत नहीं होती, तो हम अपने घरों का जायजा तो लें कि हमारे घरों की औरतें दुपट्टा ओढ़ती हैं या नहीं। आप इंसाफ के साथ बताएं, खुद ही आपको पता लग जाएगा। आप जायजा तो लें, आप खुद ही जान जाएंगे कि आपके घरों में बरकत क्यों नहीं होती। मुझे मालूम है आप ये सोचते होंगे कि मैं आपको एक नुस्खा देने वाली थी कि रहमत के फरिश्ते घरों से क्यों जाते हैं, घरों में बरकत क्यों नहीं आती। तो यही वो नुस्खा है घरों के अंदर रहमत आने का, घरों के अंदर बरकत आने का नुस्खा यही है कि औरतों को पर्दे में रखा जाए। जहाँ औरतें बेपर्दा होती हैं वहाँ शैतान का नंगा नाच शुरू हो जाता है। जहाँ औरतें बेपर्दा होती हैं नूरानियत ख़त्म होकर शैतानियत वहाँ पैदा हो जाती है। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि अपनी औरतों को पर्दे में रखा करें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया कि वो मर्द दयूस है कि जिसकी औरतें बापर्दा ना हो, जिसकी औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमें, जिसकी माँ बहन बेटी या कोई भी औरत जो उसकी महरम है अगर वो बेपर्दा घूमती है तो उस मर्द को दयूस कहा गया। ना उसकी नमाजें कबूल होती हैं, ना उसके रोज़े कबूल होते हैं, ना ही कोई उसकी इबादत कबूल होती है। अब आप मुझे बताएं, आपकी नमाजें कैसे कबूल हो सकती हैं? आपके रोज़े, आपकी तिलावत आपको कैसे फ़ायदा दे सकती है जब आपने अपने औरतों को पर्दे में ही नहीं रखा? मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बयान से आपके सवालात का जवाब आपको मिल चुका होगा। मेरी गुजारिश है कि सवाब की नीयत से इस बयान को दूसरों तक भी पहुँचाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।